سامعین کرام، ہم آج آپ کے لیے عرب کی ایک مشہور عالم ادیبہ کی 10 وصیتیں نقل کرنے والے ہیں جو اس مرحومہ نے اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو کی تھی، اور امید رکھتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں اگر بیوی ان 10 وصیتوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ پہلی وصیت: میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا، جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکی سوکی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ دوسری وصیت: میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا، اور ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ تیسری وصیت: میری پیاری بیٹی، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری ہیئت اسے نفرت و کراہت نہ دلائے۔ چوتھی وصیت: میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہے۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا کہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے۔ پانچویں وصیت: میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول پیدا کرنا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی وصیت: میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی کہ ان کے بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے، اور ان کا مال لغویات، نمائش و فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے۔ ساتویں وصیت: میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکیں تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ آٹھویں وصیت: میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کے قلب کو مقدر کرنے والی شمار ہوگی۔ نویں وصیت: میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین دوست پاؤ گی۔ 10ویں اور آخری وصیت: میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلوں سے باندھ لو اور اس پر گرہ لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، اور ان کی بات اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ تعالی زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تم کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو اگر آپ بھی اپنے گھر کو دنیا میں جنت کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام وصیتوں پر منوعاً عمل کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔